بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ دار فاحش باتیں اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو اسے صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ بلا شبہ نیکی کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ برائیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی غرض و غایت ہی گناہوں سے بچنے کی تربیت کرنا ہے۔ اس مقصد کا حصول کے لیے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہے تو اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی کوشش کرنے سے ہر آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف راغب اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ پس جس نے مہینے بھر دن کے اوقات میں ترک طعام کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں پر احساس ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کی اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ کر لیا، تو اس نے گویا روزے کے اصل مقصد کو حاصل کر لیا اور ماہ صیام کی برکتوں سے اس نے اپنا دامن بھر لیا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا مہینہ ہے اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور روزے کے تمام ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔